رات کے لمحات اپنے آخری ہدف کی طرف خرم سرک رہے تھے۔ گاؤں کے پراسرار ماحول کو چاند کی پہلی روشنی نے ڈھانپ لیا۔ دن بھر کی مشقت سے چور لوگ گرمیوں کی ڈھلتی شب اپنے گھروں کے کچے سینے میں پچھم کی طرف سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے مسحور کن جھونکوں میں میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ چاند کی چاندنی عروج پہ تھی۔ کریم بخت جانوروں والے کمرے سے چکر لگا کر واپس لوٹا تو بخت پری زہد کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ نیک بخت، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ آپ جب جانوروں کو دیکھنے جا رہے تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سوچا کھیتوں میں پانی لگانے جانا ہے تو آپ کو لالٹین ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔ بخت پری نے لالٹین تھماتے ہوئے جواب دیا۔ بخت پری، لگتا تم پوری طرح جاگی نہیں ہو۔ اتنی روشن رات میں لالٹین کی بلا کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں جا رہا ہوں، ٹھیک سے دروازہ بند کر لینا۔ صبح میرے آنے سے پہلے باڑے میں چکر لگا لینا اور ہاں، چھوٹے جانوروں کو بھوسے میں آٹا ملا کر ڈال دینا۔ چلتا ہوں۔ کریم بخش نے لالٹین بجھا کر مرغیوں والے ڈربے کے ساتھ کھڑے بانس پہ لٹکا دی۔ ایک کندھے پہ کھدر کی چادر اور دوسرے پہ کسی لٹکائے پانی لگانے کے لیے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ رات پوری طرح گزرتے لمحات کے سار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک موسم کے تیور بدل گئے۔ روشن چاند کی روشنی پہ اندھیرے کے سیاہ بادل چھا گئے۔ چاندنی رات گھپ اندھیرے میں بدل گئی۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے زوردار آندھی کی شکل اختیار کر گئے۔ خوفناک طوفان نے لال آندھی کا روپ دھار لیا۔ وحشت زدہ ہواؤں نے کھیتوں سے گاؤں تک کا نظام پل بھر میں درہم برہم کر دیا۔ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف وحشت طاری ہو گئی۔ لال آندھی نے پورے گاؤں کے در و دیوار خون کے دھبوں سے لال کر دیے۔ صبح حیرت انگیز طور پر ہر گھر کی دیوار پہ تازہ خون کے لال دھبے، جیسے زندہ جسم سے تازہ خون کی دھار لے کر دیواروں پہ لکیریں بنا دی گئی ہوں۔ مسجد کے ساتھ والے پرانے کنویں پر گوشت کے کٹے پھٹے لوتھڑے بھی دکھائی دیے۔ ہر طرف خوف نے ڈیرے ڈال لیے۔ مشرق سے نکلنے والے سورج کی لال کرنیں سوگوار ماحول پہ پڑتے ہی خوف میں اور اضافہ ہو گیا۔ لال آندھی کا خوف لوگوں کے خون میں گردش کرنے لگا۔ کریم بخت کے گھر سے دھاڑنے کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ اس کی مسخ شدہ لاش گھر آئی تو سب حیران تھے کہ ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ ہر کوئی اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ گاؤں پہ نہ جانے کیسا عذاب نازل ہوا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب کے چہرے سہمے سہمے سے تھے۔ ہائے، چنگا بھلا گیا تھا، پتہ نہیں کس ظالم نے میرے سر سے سایہ چھین لیا۔ میرے گھر کو لال آندھی نگل گئی۔ بخت پری میت کے سرانے زاروں قطار رو رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اسے صبر دلانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر آگ کا احساس تو وہیں ہوتا ہے جہاں تپش ہوتی ہے۔ دکھوں میں گری بخت پری کو کیسے صبر آ سکتا تھا؟ کریم بخت کی لاش دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ جگہ جگہ سے کٹا بدن، پیشانی اور ناک پہ تیز دھاری ترچھی لکیروں کے نشانات۔ ایک بار میت کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ادھر نظر کرنے کا حوصلہ نہ پاتا۔ ہومنی کو کون ٹال سکتا تھا، مگر کریم بخت کی پراسرار موت نے سب کو گہرے رنج و ملال میں مبتلا کر دیا۔ تدفین کے بعد سب نے دن کے اجالے میں قبرستان کی جھاڑیوں کا معائنہ کیا، مگر کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس کی کڑی اس کی وحشتناک درندگی سے ملتی ہو۔ گاؤں کے بڑے سیانے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے۔ نتیجہ صفر۔ کچھ بزرگوں نے روحانی پیشوا کو گاؤں میں لا کر خیر و خیرات کرنے کا مشورہ دیا۔ مولوی جی، آپ کی کیا رائے ہے؟ برکت علی نے گاؤں کی جامع مسجد کے پیش امام سے حتمی رائے کے لیے نتیجہ خیز سوال کیا۔ بالکل نیک صلاح ہے، صدقہ خیرات سر سے ہر بلا کو ٹال دیتا۔ مولوی نے ان کے فیصلے کو سراہا۔ اگلے دن گاؤں کے چوک میں صدقے کے لیے دیگیں پکا کر ہر خاص و عام میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ پیر صاحب کی ہدایت پہ 5 کالے بکرے ذبح کر کے ان کے سر گاؤں سے ملحقہ قبرستان کی جھاڑیوں میں پھینک دیے گئے۔ کچھ دن بعد خوف کے بادل چھٹ گئے اور حالات معمول پر آ گئے۔ گاؤں سے بلی ٹلا تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ کریم بخت کی موت کا گہرا صدمہ روزمرہ کے جمیلوں میں دفن ہو کے رہ گیا۔ ہر طرف امن ہوا تو سب لوگ محنت مشقت سے دوبارہ کھیتی باڑی میں جت گئے۔ زرخیز دھرتی پھر سے سونا اگلنے لگی۔ کھیت کھلیان ہری بھری فصلوں سے لہلہانے لگے۔ منچلے پھر سے ریت کے ٹیلوں پہ بیٹھ کر رات کی چاندنی میں جذبوں کی تال پہ میٹھے سر بکھیرنے لگے۔ خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ گاؤں کی اداس شامیں ایک بار پھر کشت و زعفران سے گونج اٹھی۔ بیٹھکیں پھر سے آباد ہو گئیں۔
زاہد بیٹا تم چلے جاؤ اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے۔ ایک تو میری صحت ٹھیک نہیں ہے، دوسرا گھر اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے میرا گھر رہنا ضروری ہے۔ ویسے بھی میری بوڑھی ہڈیوں میں سکت نہیں رہی کہ اتنے لمبے سفر کا بوجھ سہار سکوں۔ اب رشتہ بھی ایسا ہے، جانا تو پڑے گا ورنہ تمہارے ماموں ناراض ہو جائیں گے۔ تمہاری بہن نے تمہارے کپڑے تیار کر دیے ہیں، دیسی گھی بھی میں نے ڈال کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی لے جانا۔ صبح پہلی گاڑی سے ہی روانہ ہو جانا۔ وقت بھری نے زاہد کو تاکید کر کے لاہور جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا۔ جی ماں جی ضرور، زاہد نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ ہفتے بعد وہ خوشی خوشی لاہور سے گھر لوٹ رہا تھا۔ شہر سے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 20 میل تھا۔ زاہد سے کنگن پور جانے والی آخری بس چھوٹ گئی تھی۔ وہ شام ہونے سے ذرا پہلے بس سے اترا تھا اور کنگن پور جانے کے لیے سواری نہ پا کر سخت پریشان ہوا۔ اب کیا کیا جائے، میں تو شہر میں کسی کو جانتا بھی نہیں اور کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ اتنا طویل سفر، سنسان سڑک پہ باری اٹھاتے ہوئے قدم، دل میں سوچتا جا رہا تھا۔ مسافت کی طوالت اسے پہاڑ نظر آ رہی تھی۔ کاش آج رک جاتا، حالانکہ ماموں نے کہا بھی تھا کہ آج رک جاؤ، کل صبح سویرے نکل جانا۔ پریشانی کے عالم میں وہ بڑبڑائے جا رہا تھا۔ میل کا فاصلہ اس نے پیدل طے کیا ہوگا۔ شام کے دھند کے سائے گہرے اندھیرے میں بدلنے لگے۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ پہلے سنسان سڑک پہ حد نظر تک نگاہ ڈالی، پھر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ دور دور تک تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اپنی کم عقلی پر خود کو کوستا رہا، پھر خود کو جھوٹی تسلی دی کہ اس طرح ویران سڑک پہ اندھیرے کا حصہ بننے سے بہتر ہے جیسے تیسے سفر جاری رکھا جائے۔ زاہد کے بوجھل قدم پھر گاؤں جانے والی سڑک پر اٹھنے لگے۔ کبھی چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے رک جاتا، وقفے سے پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا، شاید کوئی سواری مل جائے، مگر تھوڑی دیر بعد مایوسی اور سست رفتاری سے پھر منزل کی طرف قدم بڑھا دیتا۔ کشمکش میں تقریباً 7-8 میل کا سفر پیدل طے کر چکا تھا۔ وہ شہر سے کافی دور سنسان سڑک کے رحم و کرم پہ تھا۔ سڑک کے دونوں جانب دراز قد درختوں کی حد نظر تک پھیلی ہوئی قطاریں اندھیرے اور خوفناک کیفیت میں اور بھی اضافہ کر رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ زاہد کے خوف اور چار سو پھیلی ہوئی سناٹے والی تاریکی میں قدرے کمی ہوئی۔ اس نے تھوڑی ہمت باندھی کہ اس رفتار سے تو وہ شاید 2 دن تک بھی اپنے گاؤں پہنچ نہیں پائے گا۔ اس نے چلنے کی رفتار اور بڑھا دی۔ نصف گھنٹے کی مسافت کے بعد اسے یوں محسوس ہوا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو، کوئی ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اسے پکڑنے کی طاق میں تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر پیچھے دیکھا کہ شاید کوئی سواری ہو، مگر روشنی نہ، گاڑی کا نام و نشان۔ ایک سایہ بھاری بھرکم قدموں سے اس کی طرف سرپٹ بھاگ رہا تھا، جس کا ہولناک شور لمحہ بہ لمحہ قریب سے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے جوتے اتارے، بیگ کندھے پہ لٹکایا اور پوری رفتار سے دوڑ لگا دی۔ دل کی دھڑکن تیزی سے دھک دھک کر رہی تھی۔ مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس اکھڑ گئی۔ گرتے گرتے وہ رک گیا، تھکن سے نڈال سڑک کنارے جھک کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ سانس بحال ہوئے تو اس نے اپنی جانب بڑھتے ہوئے شور کو غور سے سنا، جو تیز رفتار گھوڑے کی ٹاپوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے قریب سے گزرتے ہوئے تانگے کو دیکھ کر زاہد کی جان میں جان آئی۔ تانگے والا پوری رفتار سے آگے گزر گیا۔ زاہد اس قدر سہما ہوا تھا کہ اس کو آواز بھی نہ دے سکا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد تانگے والے گھوڑے کو الٹے قدموں کھینچ کر پلٹا۔ نوجوان کون ہو تم؟ اندھیری رات میں اس ویران سڑک پہ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جانا ہے؟ ادھیڑ عمر کوچوان نے گھوڑے کی باگیں تانگے کے بانس پہ لٹکا کے نیچے اتر کر بڑی شفقت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ جی میرا نام زاہد کریم ہے اور میں کنگن پور گاؤں میں رہتا ہوں۔ دراصل لاہور سے واپس آ رہا تھا، گاؤں جانے والی بس نکل گئی۔ یہ سوچ کر پیدل سفر شروع کر دیا کہ شاید آگے چل کر کوئی سواری مل جائے۔ اور زاہد نے الجھے سانس اور کھوئی ہوئی توانائی بحال کر کے پوری متانت سے جواب دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہوں۔ زاہد کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کوچوان نے چھانٹے والی چھڑی تانگے کے پہیوں سے رگڑی تو گھوڑا پھر سے تاریکی اور سناٹے کو چیرتا ہوا ویران سڑک پر سرپٹ دوڑنے لگا۔ بیٹا اب رات کا وقت ہے، میرے گھر رک جاؤ، صبح سویرے ناشتہ کر کے نکل جانا۔ نہیں چاچا جی، بہت شکریہ، احسان بھی کم نہیں ہے، آپ نے اتنی مدد کی۔ بس 2 میل کے فاصلے پہ میرا گاؤں ہے، اب کوئی فکر نہیں، میں آرام سے چلا جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، رات بہت زیادہ ہوگی ہے، اس لیے صبح چلے جانا۔ دراصل ماں بہت فکر مند ہوگی، پورے ہفتے بعد گھر لوٹ رہا ہوں، مجھے جانا ہوگا، آپ فکر نہ کریں، مشکل سفر تو آپ کے ساتھ کٹ گیا،
اب تو صرف 2 میل کی بات ہے، یہ سفر تو چٹکی میں خوشی خوشی طے ہو جائے گا۔ خدا حافظ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوچوان کی اصرار کے باوجود زاہد نے معذرت سے پیشکش رد کر دی۔ او نہیں پتر، شکریہ کس بات کا، جا خدا تیری حیاتی کرے، خدا حافظ۔ وہ گاؤں کے باہر ہی اتر گیا، اس کا دل مطمئن اور خوش تھا، ماں دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی۔ اس نے نہر کا پل عبور کیا اور کنگن پر جانے والی کچی سڑک پہ تیزی سے چلنے لگا۔ پگڈنڈی اور گاؤں کے درمیان ایک بلند ٹیلہ تھا جس کو مندر والا ٹیلہ کہتے تھے۔ بڑے بزرگ کہتے تھے اس ٹیلے کے ساتھ پرانے زمانے میں ہندو آباد تھے۔ ٹیلے پہ ایک بڑا سا مندر ہوا کرتا تھا جو ہندو دھرم کی مرکزی عبادت گاہ تھی۔ بستی کے علاوہ گرد و نواح کی ہندو برادری کے لوگ ٹیلے والے مندر میں اپنے بھگوان کی پوجا کرتے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد ہندو بستی اجڑ کے ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ مندر آج سے کئی سال پہلے زمین بوس ہو گیا، مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ جگہ آج بھی مندر والے ٹیلے کے نام سے مشہور تھی۔ عموماً دن کے وقت لوگ شہر آتے جاتے کچی سڑک چھوڑ کر پگڈنڈی شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتے۔ رات کو وہ راستہ اختیار کرنے سے سب کتراتے تھے۔ وہ ویران سنسان صحرا گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پہ واقع تھا۔ ماں کا خیال آتے ہی وہ سڑک سے پگڈنڈی کی جانب مڑ گیا۔ اس راستے سے جانے میں تھوڑا خطرہ ضرور تھا، مگر گاؤں کافی نزدیک پڑتا تھا۔ زاہد نے اسی راستے کا انتخاب کیا۔ آدھا راستہ بمشکل طے کر پایا تھا کہ اس نے پائل کی جھنکار سنی، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ بھی نہ تھا۔ 2-4 قدم آگے بڑھا تو پھر وہی جھنکار زیادہ نزدیک سے سنائی دی۔ وہ حیرانگی سے رک گیا، صحرا کے اندھیرے منظر میں ہر طرف نگاہ دوڑائی۔ کیا ہو سکتا ہے صحرا میں، وہ بھی رات کے اس لمحے؟ اس نے خیال کو وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ اچانک اندھیری ڈراؤنی رات آنکھیں چندیا دینے والی روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اندھیری رات روشن اجالے میں کیسے تبدیل ہوگی؟ قدموں کے ساتھ اس کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک خوبصورت سرسبز و شاداب چمن میں تھا۔ ہر طرف خوبصورت پھول اور بیل بوٹے اپنی مسحور کن خوشبو سے دل و دماغ کو معطر کر رہے تھے۔ زاہد کا تجسس اور حیرانگی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ عقب سے آنے والی آواز اس نے صاف سنی، زاہد، مجھے کسی نے پکارا ہے۔ آواز کے تعاقب میں اس نے مڑ کے دیکھا، پھلواریوں سے ایک حسین و جمیل دوشیزہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، سفید چمکدار ریشمی لباس میں وہ کسی اور ہی جہاں کی مخلوق لگ رہی تھی۔ زاہد، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے، بالکل حقیقت میں ایک پری زادی ہوں۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے اپنا سب کچھ تم پہ ہار چکی ہوں۔ زاہد، تم میرے دل کے شہزادے ہو۔ وہ آگے بڑھی تو زاہد بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو وہ ایک جھونپڑی میں تھا۔ جھونپڑی کے در و دیوار دیکھ کر وہ بوکھلا گیا کہ راتوں رات وہ کہاں آ گیا ہے۔ کون ہو تم؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ چھوڑا، شکر ہے خدا کا تم ٹھیک ہو، گھبرا مت، ہم پکھیواس ہیں۔ تم مندر والے ٹیلے کے پاس میرے سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں پڑے ملے تھے، وہ تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں تجھے کیا ہوا تھا، تمہاری نبض سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ لے چھوڑے، قہوہ پیو، تم اب چنگے بھلے ہو۔ بڑھیا کی آنکھوں میں ایک دم خوشی جاگ اٹھی۔ اس نے قہوہ کی پیالی اس کی جانب بڑھا دی۔ زاہد کو پکھیواس بڑھیا کی آنکھوں میں ایک ماں کا پیار نظر آیا۔ زاہد نے دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اماں بھلا ہوا آپ کا، آپ لوگوں نے میری جان بچائی، ورنہ شاید آج ٹیلے کے پاس میری لاش پڑی ہوتی۔ میں آپ لوگوں کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے واقعے کا ذکر اپنی ماں سے نہ کیا کہ خواہ مخواہ پریشان ہوگی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کا منظر بار بار اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ شام کے وقت ٹیلے والے راستے سے گزرا۔ اس نے اسی حسین پری کو اپنا منتظر پایا۔ اب کی بار تو اس نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر ڈالا۔ اس کا نام شازمہ پری تھا۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ زاہد، مجھے یقین تھا تم دوبارہ ضرور مجھے ملنے آؤ گے۔ میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہوں۔ تمہارے لیے میں اپنا دیس چھوڑ کر اس صحرا میں رہتی ہوں۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کر کے رہوں گی۔ میں تمہیں اپنانا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کی باتوں سے اندر کا خوف کچھ حد تک ختم ہوا تو اس نے سوال کیا، ایک پری کا ایک آدم زاد کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے پیارے دوست؟ ممکن کیوں نہیں؟ سب کچھ ممکن ہے، اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ انسانوں میں مجھ جیسی کوئی حسین لڑکی ہے؟
تم مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی مگر زاہد کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مگر میں کیسے مان لوں تم واقعی ایک پری ہو اور مجھ سے عشق کرتی ہو؟ زاہد نے ڈرتے ڈرتے اندر کی بات زبان تک لاتے ہوئے کہا۔ یقین تو تمہیں ابھی دلا سکتی ہوں، مگر کیا؟ زاہد نے حیرانی سے پوچھا۔ تم نہیں سمجھو گے، میں اس بار تو تجھے اپنے دیس نہیں لے جا سکتی، مگر میرا تم سے وعدہ ہے، میں بہت جلد اپنی ملکہ سے اجازت لے کر آؤں گی اور تمہیں اپنے دیس لے جاؤں گی، پھر تم اپنی نظر سے سب کچھ دیکھ لینا۔ چلو گے نا، میرے ساتھ چلو گے نا؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ زاہد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ شازمہ خوش ہو کر چلے گی۔ اس حسینہ کا نام شازمہ تھا۔ زاہد کے اندر بے شمار سوال اٹھ رہے تھے۔ اب تک تو وہ چپ تھا، مگر شازمہ کے جانے کے بعد وہ پھٹ پڑا۔ اس نے اپنے ہم عمر دوستوں کو ساری کہانی بتائی۔ بات نکلتے نکلتے اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ ایک دن زاہد کی ماں نے پوچھا، زاہد یہ میں کیا سن رہی ہوں، پری والی کیا کہانی ہے؟ ہاں اماں، یہ سچ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میں تمہیں اپنے دیس لے جاؤں گا اور مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ زاہد نے نفس با نفیس تمام کہانی ملاقاتوں کا حال بتا دیے۔ گاؤں کے اکثر لوگ، خاص کر اس کے دوستوں نے تو اس کا خوب مذاق اڑایا اور اس کی بات کو جھوٹ سمجھا، مگر ماں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ وہ دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ میرے بھولے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ اس نے زاہد کو بڑے پیار سے سمجھایا، دیکھو بیٹا تم بہت بھولے ہو، تم پہ ضرور کسی بھوتنی یا چڑیل کا سایہ ہے۔ خبردار جو دوبارہ کبھی بھول کے بھی مندر والے ٹیلے کی طرف قدم رکھا، تم اپنی جوان بہن اور میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہو۔ اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو خدا کے سوا ہمارا کون ہے اس جہاں میں۔ ادھر شازمہ کو پریوں کے دیس گئے ہوئے مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ ڈر کے باوجود زاہد کا تجسس اور دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ وقت بھری زاہد کو ایک بزرگ کے پاس لے گئی۔ بزرگ نے ایک تعویذ گلے میں باندھنے کے لیے دیا، ٹیلے کے پاس جانے سے سختی سے منع کیا۔ ایک رات زاہد سے میں چارپائی پہ نیند دراز تھا، اس کو کسی غیبی طاقت نے زبردستی اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ چپکے سے اٹھا، ننگے پاؤں دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ خلاف تقوی دروازہ کھلا تھا، باہر نکل گیا۔ وہ گمسم صحرا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس کے ہوش و حواس، دل و دماغ پہ جیسے اس کا کچھ اختیار نہ تھا، سب کچھ اس کی منشا کے خلاف ہو رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ٹھیک اسی جگہ پہنچ گیا جہاں پچھلی بار شازمہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ گہرے گلابی رنگ کے پھولدار لباس میں پریوں کی ملکہ لگ رہی تھی۔ اس نے اتنی شدت سے زاہد کو گلے لگا کر ایک ادا سے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے مدت سے بچھڑے ملتے ہوں۔ زاہد چلیں۔ زاہد نے دھیرے سے پلکیں بند کر لیں۔ وہ شازمہ کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ زاہد آنکھیں کھولو، تم پرستان میں پہنچ چکی ہو، تم ہمارے دیس پہنچ چکی ہو۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ سچ مچ پریوں کی ملکہ کے محل میں تھا۔ محل کے در و دیوار شیشہ نما پتھر سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اسے چار سرسبز گھاس، خوبصورت درخت اور پھول نظر آئے۔ دوسری طرف محل سے ذرا فاصلے پہ گلاب کے پھولوں سے بنا کشادہ تخت تھا جو سطح زمین سے تقریباً 4 فٹ اونچا تھا۔ اس کی دونوں جانب دو باندیاں سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ چمکدار ہیرے جواہرات سے جڑا تاج پہنے ملکہ عالیہ تخت پہ براجمان تھی۔ ملکہ نے اپنے ہاتھ سے تالی بجائی۔ ایک پری نے ملکہ کے آگے سر تعظیم سے جھکا دیا۔ اس نے کوئی اشارہ کی، وہ اس بات میں سر ہلا کے واپس لوٹ گئی۔ تو شازمہ تم زاہد کو اپنے دیس لے ہی آئی ہو نا؟ ملکہ نے فخری انداز میں قہقہ لگایا۔ سفید لباس میں ملبوس باندی اپنے ہاتھ میں 2 تھال لیے ملکہ کے سامنے ادب سے جھک گئی۔ شازمہ اس کو آگے لے آؤ۔ شازمہ اسے لے کر آگے بڑھی۔ تھال ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ نوجوان آگے آؤ، ملکہ نے زاہد کو پکارا۔ زاہد نے شازمہ کی طرف دیکھا۔ نوجوان گھبراؤ مت، تم ہمارے مہمان ہو، ہمیں خوشی ہوئی۔ متنبع پرستان کی سرزمین پہ کسی آدم زادہ نے قدم رکھا۔ تم شازمہ کے ہی نہیں بلکہ پوری پرستان کے خاص مہمان ہو۔ وہ آگے بڑھ کر بے اختیار ملکہ کے سامنے جھک گیا۔ ملکہ نے اس کو مہمانوں والا تاج پہنایا، پھر پرستان کا عرق خاص منگوایا۔ عرق پیتے ہی وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا حلیہ، لباس سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اس کا لباس سب ریشمی لبادے میں ڈل گیا، جس کے بعد وہ اسی ماحول کا حصہ لگ رہا تھا۔ شازمہ اسے لے جاؤ اور پرستان کی سیر کراؤ۔ زاہد کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے گھر اسی چارپائی پہ لیٹا ہوا پایا جس پہ رات سویا تھا۔ وہ خواب تھا، وہم تھا کہ گمان سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
اس بار بھی کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایک شام گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے زاہد کو ٹیلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے بعد وہ کبھی لوٹ کے نہ آیا۔ کنگن پور میں 25 برس بعد پھر لال آندھی چلی۔ کچے مکان گر گئے، مضبوط درختوں کی جڑیں اکھڑنے سے درخت زمین بوس ہو گئے، مال مویشی آندھی میں لاپتہ ہو گئے۔ اگلی صبح در و دیوار پہ لال آندھی کے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ کریم بخت کے گھر پہ صف ماتم بچھ گئی۔ بخت پری کی امید کا آخری چراغ بھی لال آندھی کی نظر ہو گیا۔ وہ کوئی جن زادی تھی، پری تھی کہ چڑیل تھی؟ زاہد کو زمین نکل گئی یا وہ سچ مچ پری تھی جو ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گئی؟ اس شام کے بعد وہ کبھی لوٹ کے نہ آیا۔ لال آندھی کے ساتھ ہی بخت پری کا وقت ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ رات کے لمحات اپنے آخری ہدف کی طرف خرامہ خرامہ سرک رہے تھے۔ گاؤں کے